السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن ہی سے غریبی اور مفلسی میں پلا بڑھا یتیم تھا ساجد۔ باپ کا انتقال تبھی ہو گیا جب ساجد کی عمر 8 برس اور چھوٹی بہن رحیلہ کی عمر 6 برس کی تھی۔ بیوہ ماں کسی سیٹھ صاحب کے یہاں صفائی پوچھے کا کام کر کے جیسے تیسے اپنا اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھیں۔ بہن کو پڑھانے کی خاطر ساجد نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی اسے پڑھائی اور اسکول سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسکول سے تو اسے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جب صرف امتحان کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسے امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اب عمر کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ گئی تھی، اس لیے بہن کو اعلیٰ تعلیم سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن رکاوٹ وہی پیسہ۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جلد جلد امیر ترین انسان بن جائے۔ بس اسی پیسے کی چاہت میں ساجد کو جوئے کی لت لگ گئی۔ نصیب بھی ساتھ تھا، کچھ ہی دنوں میں وہ پیشہ ور جواری بن گیا۔ روپے پیسوں کی ریل پھیر شروع ہو گئی۔ ساجد کئی جوا خانوں اور کلب کا مالک بن گیا، بازی گر بن گیا۔ اب شہر کے امیر اور عزت دار لوگوں میں ساجد کا شمار ہونے لگا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے امیر تو ٹھیک ہے لیکن عزت دار لوگوں میں شمار کیسے؟ تو صاحب، جب پیسہ آتا ہے تو عزت بھی مفت میں ساتھ چلی آتی ہے۔ خیر، ایسا ہی ایک اور تھا نصیب کا مارا، کریمہ، جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا لیکن محنت مزدوری سے جو کچھ کما کر آتا گھر خرچ اور بیٹی کی پڑھائی کے لیے ہی نہ کافی تھے۔ شادی کے لیے کہاں ڈاکہ ڈالتا، پھر بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر کچھ زیور بنا رکھے تھے۔ بیٹی کی شادی کے لیے ویسے تو غریب آدمی اونچا بولنے کو بھی ڈرتا ہے، صاحب بیچارہ ڈاکہ کیا ڈالتا۔ پریشان کریمہ شادی کے پیسوں کے انتظام میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، کچھ ہی دن باقی تھے شادی کے۔ کسی نے ساجد کے جوا خانے کا پتہ بتا دیا اور راتوں رات امیر بننے کا خواب بھی۔ کریمہ گھر سے زیور لے کر کلب کی جانب چل پڑا۔ کریمہ جوا کھیلنے لگا۔ ایک دو بازی تک تو قسمت عروج پر تھی، لیکن بعد میں قسمت دھوکہ دے گئی اور وہ تمام زیور بھی ہار گیا۔ بیٹی کی شادی اور لالچ میں کریمہ کو کچھ سجھائی نہ دیا، لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد جب ہوش آیا تو صدمے اور دکھ سے پاگل ہو گیا۔ کریمہ اپنے زیور لینے کے لیے ان لوگوں پر جھپٹ پڑا تو ان لوگوں میں سے اپنے زیور چھیننے لگا، لیکن وہاں موجود کلب کے گنڈوں نے کریمہ کو پیٹ پیٹ کر بے سود کر کے باہر پھینک دیا۔ کسی جاننے والے نے انسانیت کے ناطے کریمہ کو اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ شادی کا دن تھا۔ کریمہ اور اس کی بیوی حیران و پریشان تھے کہ اتنا اچھا اور خوبصورت شامیانہ کس نے لگوا دیا اور یہ اتنے اچھے اور لذیذ کھانوں کا انتظام کیسے ہو گیا۔ رات کو ان کے گھر دلہن اور ان کے نئے سلے سلائے ملبوسات کون رکھ گیا ہے؟ انہیں اپنے ان حالات پر کسی طرح بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے بعد ایک نوجوان کریمہ کے پاس آیا۔ کریمہ اس نوجوان کو تو نہ پہچان سکا، لیکن اس کے ساتھ ان گنڈوں کو پہچان گیا جنہوں نے کریمہ کو اس رات کلب میں پیٹا تھا۔ نوجوان نے کہا، میں اس کلب کا مالک ساجد ہوں۔ مجھے جب پتہ چلا کہ کسی نے میرے کلب میں جھگڑا کیا تو میں نے آپ کے بارے میں جانکاری نکالی، تب ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ میں اس روز کا آپ کا نقصان تو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بدلے میں یہ چھوٹا سا شادی کا انتظام کر دیا۔ اور یہ مت سوچنا کہ میں نے آپ پر کوئی احسان یا کرم کیا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ ہی آپ کو یہ سب جتانا چاہتا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، لیکن آپ سے مل کر اس دن کے لیے معافی بھی مانگنی تھی، اس لیے آپ سے ملنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ کریمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا، کبھی تشکر سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی جاتے ہوئے اس نوجوان کی طرف، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کیسا بازیگر ہے وہ اوپر والا رب، کتنی آسانی سے بازی پلٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سفید پوش لوگ خاص کر اس مہنگائی کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ان کی شناخت کی جائے اور پھر ان کو نوازا جائے تاکہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔